بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں نماز حاجت کے حوالے سے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پڑھا۔ یہ ایسی فضیلت والی نماز ہے کہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کو پڑھا تو ہماری تمام حاجتیں پوری ہوئیں۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اگر اندھے اس کو پڑھیں تو رب تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اگر کوئی بھی حاجت مند اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز حاجت پڑھتے۔ نماز حاجت یہ کب پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، یہ میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اس کی 2 رکعت ہیں، 2 نوافل اس کے پڑھنے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے عافیت کی دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا میں دعا کروں؟ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ تم وضو کرو اور وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرو۔ جب تم یہ نماز ادا کر لو گے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ وہ دعا کون سی ہے وہ میں مکمل آپ کو سکرین پر بھی لکھ کر دکھائیں گے، ویسے بھی پڑھ کر سنائیں گے کہ وہ دعا کون سی ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے کہ وہ شخص جب نماز حاجت ادا کر کے آیا اور جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی وہ دعا پڑھ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا کر دی اور وہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ یہ فضیلت ہے نماز حاجت پڑھنے کی۔ تو دیکھیں، نماز حاجت کو آپ 3 مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مکروہ اوقات جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ وہ، جب سورج زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت، اور اس کے علاوہ مغرب سے 20 منٹ پہلے یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، ان 3 اوقات میں آپ نے یہ نماز نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور خصوصاً جو مبارک راتیں ہیں جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے یا جمعہ کا دن ہے، ان دنوں کے اندر یا ان راتوں کے اندر اس نماز کو پڑھنا یہ زیادہ برکت والا ہے۔ تو اب اس نماز کو ادا کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کی نیت سنیے۔ نیت آپ نے، اگر آپ دل میں بھی ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ طریقہ کار ہوگا۔ اگر کوئی اسلامی بہن پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس طرح نیت کرے گی کہ 2 رکعت نماز حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی خدا کی منہ طرف قبلہ شریف کو اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کر کے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل عموماً جس طرح ادا کیے جاتے ہیں ویسے ہی ادا کرنے ہیں، اس کے اندر کوئی خاص صورت پڑھنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ جس طرح بقیہ نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح ان نوافل کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب ان نوافل کو آپ نے ادا کر لینا ہے تو سب سے مین بات جو ہے وہ یہ دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا آپ کو سکرین پر بھی ملے گی، آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے نفل پڑھنے کے بعد۔ اب وہ دعا کون سی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، اس کو آپ نے تصور میں رکھ کر یہ پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک واتوسل واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی
اللہم فشفعہ فیہ۔ اب یہ دعا آپ نے اس کے بعد پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر اسلامی بہن ہے تو اس کا مطلب ہوگا میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، الہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ یہ تھی وہ نماز حاجت اور اس کا پڑھنے کا طریقہ، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔